الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ۔ ہم بات کر رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کی۔ ٹائم تو دیکھیں ہر بندے کے پاس آلموسٹ ہم کہتے ہیں کہ 16 آورس ہے، یعنی آپ 8 گھنٹے آرام کے نکال لیں تو دے آر 16 آورس۔ تو دیز 16 آورس بیسیکلی میک یور لائف اور مار یور لائف، یہ بناتی ہے جو بگاڑتی ہے، یہی 16 گھنٹے۔ These 16 hours make certain people billionaires in the world. These 16 hours are available to other people who are even penniless. تو پھر پوائنٹ کیا ہوا، یہ 16 گھنٹے کیسے مینج کیے جائیں، کیسے گزارے جائیں، کیا کیا جائے ان میں کہ آپ ایک ڈسٹنگشڈ پوزیشن پہ چلے جائیں، یا اندرونی خوشی یا اندرونی سیٹسفیکشن کا کوئی ذریعہ نکال لیں، اور یا آپ بے چین، فرسٹریٹڈ، ڈسٹرب، انڈر اسٹریس، انگزائٹی میں زندگی گزار رہے ہوں۔ تو اصل میں یہ 16 گھنٹے کی لائف ہی آپ کا سارا کچھ فیصلہ کرتی ہے اور بناتی ہے۔ تو پھر کیا ہے اس میں چیز، ہاؤ ٹو اسپینڈ دیز 16 آورس؟ اصل بات تو یہ ہے۔ اب اسی لیے جتنے یہ موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکرز ہیں، یہ سارے 16 گھنٹے گزارنے کا ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی آبجیکٹو ہو لائف کا، آپ اس پر فوکسڈ ہوں، آپ ایکسائٹیڈ ہوں، پیشنیٹ ہوں، جلدی گیو اپ نہ کریں، پرسسٹ کریں، کنٹینیوس ایفرٹ کریں، ایفرٹ زون میں رہیں، تو پھر آپ اچیو کر لیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایک خاص گول کو سیٹ کرنے کے بعد ایفرٹ کریں، تاکہ آپ کی انرجیز کنورج ہو کر ایک جگہ پر جب گریں گی تو these energies will create a dent over there. ادروائز آپ کی انرجی، جیسے میں کہتا ہوں، سکیٹرڈ ہیں، کچھ تھوڑا سا یہ کر لیا، تھوڑا سا وہ کر لیا، تھوڑا سا یہ کر لیا، آپ نے اپنی انرجیز کو پھیلا دیا۔ جب انرجیز پھیلتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیزل ہے یا کلہاڑا کہہ لیں، یہ لکڑی کو کیسے پھاڑتا ہے؟ کلہاڑا اوپر سے بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور کرتے کرتے نیچے باریک ہوتا جاتا ہے، اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کلاڑے کی جو موٹائی ہے اوپر، اس کی انرجیز اصل میں کنورج ہو کر فوکس ہو گئے، ایک باریک دھار کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اب جب لکڑی پر گرتی ہے تو لکڑی کو پھاڑ دیتی ہے۔ یعنی انسان نے یہ انرجیز کو کنورج، فوکس کرنا، ایک جگہ کر کے اثر پیدا کرنے کا ایک طریقہ کار، میکانزم نکالا ہے۔ تو کیا دیکھیں کہ آپ کی اپنی انرجیز، پوٹینشل بھی اسی طرح ایک جگہ فوکس ہیں، کیونکہ انرجی تو سب میں اتنی۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹارگٹ کس چیز کو بنایا جائے، کیونکہ ٹارگٹ جو ہے نا، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، آپ کے اندر انرجیز کو ٹریگر کرتا ہے، ورنہ انرجی ڈورمنٹ رہیں گی۔ فوکسڈ ہیں اور اثر تو بہتر ہوگا، لیکن وہ اس میں ٹریگر نہیں ہوگی، اس کو کوئی چیز باہر نہیں نکالے گی، اس کو سلمبر میں رہنے دے گی، یا وہ ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہوں گی، مخفی رہیں گی۔ یہ ہوتی ہے وہ اندر سے آپ کی جو پیشنیٹ ڈیزائر ہے کسی گول کی، آبجیکٹو کی، جس کو بہت زیادہ آپ چاہتے ہوں، جو آپ یوں کہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہی وہ گول ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں جب تک کانسائڈ نہیں ہوتی، ایک آپ کا جو گول ہے وہ آپ کے دل کی آواز ہو، اور دوسرا پھر آپ کی انرجیز اس پر فوکس ہو جائے، تیسرا پھر آپ پرسسٹنٹلی ایفرٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں، جان نہ چھوڑیں۔ جیسے بچوں کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ بچے ان چیزوں کو نا انکانشیسلی کیا وہ جانتے ہوتے ہیں، کانشیسلی کہہ لیں یا انکانشیسلی کہہ لیں۔ مثال کے طور پر بچہ کہتا ہے، ساتھ جا رہا ہے پیرنٹس کے، کہ میں نے نا آئس کریم کھانی۔ اچھا، والدین کہتے ہیں یہ باہر کی چیزیں ٹھیک نہیں، لیکچر دینا شروع کریں گے، بیٹا نہیں، گھر میں بنا دیں گے، یہ آئس کریم ٹھیک نہیں ہوتی، یہ گلا خراب کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ وہ بڑا لیکچر دیتے ہیں، لیکن چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے بچے کے ہاتھ میں وہی پیرنٹس آئس کریم دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں خریدنے، اس لیے کہ بچہ اتنا پیچھے پڑتا ہے۔ وہ اپنے سارے لیکچر جو ہے نا، وہ گول مول کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور جیب سے پیسے نکال کر اس کو آئس کریم لے کر دینی پڑتی ہے۔
بچے نے کیسے لے لی؟ مطلب یہ کہ جو پرسسٹنس کی میں آپ کو ویلیو بتاتا ہوں، طاقت بتاتا ہوں کہ بندہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ فلسفی جی بالکل بے وزن ہے، نو، یہ ضدیں جو ہیں لوگوں کی بڑے بڑے کام کر لیتی۔ ضدی جو شخص ہو جائے، ضد پکڑ لے، آپ جیسے ضد پکڑ لیں کہ سیزن کا غصہ چڑھا لیں خود کو، جی کہ جی میں نے کرنا ہی کرنا ہے، جی ایسی کون سی بات ہے، کیا انگلش کہتے ہیں جی پوچھتے میں انگلش سیکھ لیتا ہوں، اچھی ووکیبلری، کمپوزیشن، ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات بنانا، لکھنا، یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کچھ سرٹن سکلز ریکوائرڈ ہیں۔ یہ تو آپ کا ایک انٹلیکچوئل کیلیبر ہے، انفارمیشن لیول ہے، اور اس کا پریزنٹیشن سٹائل ہے، اس کی چیکنگ کا نام ہے۔ جس کو آ جاتی ہے، جب پوری ہو جاتی ہے وہ تھرو ہو جاتا ہے، خواہ پہلی اٹمپٹ میں ہو جائے، دوسری میں ہو جائے، تیسری میں ہو جائے، تو پھر اس کو آپ مینج کرتے ہیں کہ سب سے بہتر میرا ٹائم کون سا ہے۔ جب میں اسٹڈی کروں تو دیٹ بیکمز اے پارٹ آف مائی میموری۔ ارلی ان دا مارننگ زیادہ اچھا رہتا ہے، فور گوئنگ ٹو بیڈ رات کو میں زیادہ فوکسڈ ہو سکتی ہوں، جہاں نوائز نہ ہو، ڈسٹورشن نہ ہو۔ وہ انوائرمنٹ جو ہے اسٹڈی کا، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کو آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں، پلیس اینڈ انوائرمنٹ۔ پھر اس کے بعد کوالٹی نالج، کوالٹی مینٹور، کوالٹی اکیڈمک بکس اور کوالٹی نوٹس، یہ چیزیں ہیں، اس کا بہت دخل ہوتا ہے۔ کیونکہ کئی اسٹوڈنٹ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بات آپ نے کہاں سے دیکھی، یہ تو غلط ہے۔ وہ جی یہ ہم نے فلاں جگہ سے نوٹس لیے تو وہاں بتائی گئی تھی۔ بعض کا چونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، وہ چیز پھیل جاتی ہے آگے۔ اب اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بیچارے اتنا زیادہ تو نہیں ان کا اسٹڈی ہوتی بیک گراؤنڈ، ان لوگوں پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو لوگ میچور ہیں، ویل ورسڈ ہیں نالج سے، وائڈ ایکسپوجر رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور بیلنسڈ سوچ کے حامل ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کی تحریر سے بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے، ان کا نام ایک ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے ریفرنسز بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے غلط سورس پکڑ لیا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ پھر جیسی چیزیں آپ اس مینٹل فیکٹری کو بھیجیں گے، وہ ویسے ہی پروڈکٹ کو پروڈیوس کرے گی۔